سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوا، اور فتاوی رضویہ میں نے سنا ہے کہ لکھا ہے، تو کسی کے وصال کے دن اس طرح سے خوشیاں منانا یہ تو بہت بری بات ہے. اس کا جواب عنایت فرما دیں. مدنی فیس بھی طے ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ کو مائک سے دے دیا ہے؟ حاجی امین سے میں نے اجازت لی تھی. اجازت تو لی، لیکن وہ مدنی فیس تو مجھے دے دیجیے. شان و شوکت کا اس طرف سوالات کر رہے ہیں. گاڑی پوری تو ہونی چاہیے نا، اس میں تو وفات و ولادت کا مسئلہ نہیں ہے نا. جی حاجی امین. جن کی شان میں ہم جشن ولادت منا رہے ہیں تو ان کی سنت تو سجانے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. ایک مٹھی پوری ہونی چاہیے نا بیٹے. اور آئندہ یعنی توبہ بھی اب تک منڈائی اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ داڑھی شریف کی نیت کروں گا انشاءاللہ. کروں گا، کرتا ہوں. اچھا. 12 ربیع الاول شریف کو آپ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے نا. اس میں ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں، دوسرے قول بھی ہیں. ایک ربیع الاول شریف کا بھی قول ہے آپ کے وصال کا. تو آپ اپنے لیے بتائیں کہ آپ کے ابو امی بقید حیات زندہ ہیں؟ آپ کے والد صاحب یا امی زندہ ہیں؟ بس جنہوں نے سوال کیا ان سے عرض کر رہا ہوں. نہیں، وہ زندہ نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ زندہ تھے؟ جی. ہر سال جب پہلی بار ان کا انتقال ہوا تو رونا آیا تھا؟ جی. پھر دوسرے سال؟ دوسرے سال نہیں، اتنا نہیں ہوا. تیسرے سال؟ نہیں. ہنسی آ رہی تھی بیچ میں بھی، ہنسی آ رہی تھی بیچ میں، شادیاں بھی کی ہوں گی. جی. یہ ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں 3 دن سوگ ہیں انتقال کے بعد. کسی کا انتقال ہو جائے نا تو 3 دن تک وہ غم منا سکتا ہے غم. اب غم پیدا نہیں ہوا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ غم کیوں نہیں پیدا ہوا. تو 3 دن غم منانے کی اجازت ہے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو، کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو. اور بیوی کے لیے البتہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ اور غم کے ہیں اس کے. 4 مہینے 10 دن کے اوپر یعنی 11ویں دن اب یہ سوگ نہیں منا سکتی، منائے گی تو گناہ گار ہوگی. اسی طرح 3 دن سے زیادہ کوئی جان بوجھ کر قصدن کو سوگ منانے کی صورت کرے گا 3 دن کے بعد تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. کہ 3 دن ہے سوگ. تو میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب نے پردہ فرمایا، چلیے 12 ربیع الاول شریف ہی کا قول زیادہ ہے. 12 ربیع الاول شریف کو دن بھی پیر شریف کا تھا. اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے تو اپنے کمال آتے ہیں اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت 12 تھی اور مدینہ شریف میں 13 تھی، اور چاند کی اور رویت ہلال کے اختلاف کی وجہ سے کچھ ایسا فرمایا. لیکن 12 ہی چلو ہم تسلیم کرتے ہیں. تب بھی آج کتنے سال ہو گئے؟ صدیاں بیت گئی. تو یہ کہ اب سوگ کا دن وہ نہ رہا بلکہ وہ 3 دن گزر گئے. واقعی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری وفات شریف میں جو مطلب صحابہ کرام پر وہ غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے نا، وہ کسی کو اپنے ماں باپ پر بھی کیا غم ہوا اتنا میرے آقا کا غم. خوشی ہی غالب رہے گی کہ یہ ولادت کا بھی دن ہے. اس لیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر کیا تو ایک سوال اسی حساب سے میں آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے رسالے میں ہے ولادت جو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ربیع الاول تھی، اور یعنی کہ اعلیٰ حضرت سے بھی اس بات ثابت ہوتی ہے کہ 8 ربیع الاول جو ہے آپ کی ولادت کا دن ہے. لیکن آپ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت مناتے ہیں، تو یہ اس کا قول کہاں سے عنایت؟ آپ 8 کو مناؤ 12 کو مناتے اس میں کیا ہے؟
مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی آج کل بال کی کھال اتاری جا رہی ہے. 8 تاریخ جو کہتا ہے وہ 8 کو منائے نہ ہوئے, منائے تو اصل مسئلہ پیٹ میں درد کچھ اور ہے. اصل وہ میں نے کہا نا اقوال مختلف ہوتے ہیں, بہت سارے اس میں اقوال ہیں, یہاں تک کہ اب 8 کی بات کرتے ہیں, رمضان شریف کی 10 تاریخ کا بھی ایک قول ہے کہ 10 تاریخ کو رمضان شریف کی جشن یوم ولادت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ مختلف قول ہے. اور یہ جس کا آپ نے حوالہ دیا نا, یہ فتاوی رضویہ شریف میرے پاس ہے, فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 411 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں اقوال بہت مختلف ہیں, الگ الگ اس میں بزرگوں کے اقوال ہیں. یعنی ربیع الاول کی تاریخوں میں اختلاف ہے کہ کب آپ کی ولادت ہوئی. تو کون کون سی تاریخوں کی ولادت کے قول ہیں بزرگوں کے؟ 2 ربیع الاول, 8 ربیع الاول, 10, 12, 17, 18, 22, 7 قول ہیں. چلو کسی دن بھی منا لو, آپ کو چھوٹ ہے. اس میں 12 کا قول بھی تو ہے نا, 12 بھی تو میں نے بیان کیا 12 بھی ہے. پھر مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں مگر اشہر و اکثر و ما خوض و معتبر 12ویں ہے. اکثر علماء کا بزرگوں کا ارشاد یہ کہ 12ویں تاریخ تھی, اور قابل اعتبار زیادہ جس پر اعتبار کیا جائے, اعتماد کیا جائے, وہ بھی ہے 12ویں تاریخ. پہلے تو دنیا بھر میں 12 ربیع النور شان و شوکت سے منائی جاتی تھی, اب بھی منائی جاتی ہے, الحمدللہ. ہر ایک جگہ انداز اپنا اپنا ہے. مکہ مدینے میں بھی منائی جاتی ہے, گھر گھر, یعنی ایک مبالغہ ہے. عربوں کے گھروں میں, وہ عرب جو عاشقان رسول ہیں, ان کے گھروں میں 12 ربیع الاول کو میلاد ہوتی ہے, اور پورے بکرے نیاز کے وہ پکاتے ہیں, کھلاتے لوگوں کو. تو بہرحال یہ کہ میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے بہت سارے اقوال ہیں کہ جس میں یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت ہوئی. 8 اور 12 کا جھگڑا ایمانداری کی بات ہے, 8 اور 12 کا جھگڑا نہیں ہے, پیٹ میں درد کچھ اور ہے. ورنہ کوئی ہے 8 کو منائے گا, تو پھر جب اپنے 8 پر ڈن کر لیں گے نا, چلو 8 کو مناتے ہیں, تو پھر بولیں گے کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ مناؤ. پھر وسوسہ شیطان ڈالے گا, پوچھو کون سی حدیث سے ثابت ہے, کس صحابی نے منایا تھا. پھر وہ بالکل یعنی کہ وہ ریورس گیئر مار دیں گے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں, ان چکروں میں مت پڑو. دنیا کے بہت سارے جشن لوگ مناتے ہیں. اب ہم یوم پاکستان 14 اگست کو ہمارے یہاں منایا جاتا ہے, بھائی یہ کس حدیث سے ثابت ہے, کس صحابی نے منایا؟ بلکہ انگریزی سال جس کی نسبت سے 14 اگست منایا جاتا ہے, انگریزی سال کس صحابی نے اپنایا جو آج اپنا کے بیٹھے ہو؟ تمہاری مسجدوں میں جو نظام الاوقات لگے ہوئے انگریزی سال کے لگے ہوئے ہیں, یہ کس صحابی نے کیا؟ تو مطلب یہ کہ یار چھوڑو یار, مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پی لو. اور یہ جام کہاں ملتا ہے؟ فیضان مدینہ میں. آ جاؤ, انشاءاللہ سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.